السلام علیکم دوستو، ونس اگین ویلکم بیک دوستو۔ جیسے کہ آپ کو معلوم تھا کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح ہم اس سافٹ ویئر کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور کس طرح ہم اس سافٹ ویئر میں جو ڈیش بورڈ ہیں اور جو بیسک چیزیں ہیں، جیسے کہ یہ لسٹ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہوگا، تو ہم کس طرح کر سکتے ہیں۔ وہ ویڈیو اگر آپ نے نہیں دیکھی تو ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گا، وہ وہاں جا کے وہ ویڈیو ضرور دیکھنا، کیونکہ وہی بیسک سے ہم لے کے آ رہے ہیں، سٹار سے ہم لے کے جا رہے ہیں۔ تو سٹار سے اگر آپ کوئی چیز مس کریں گے تو آگے سے آپ کو مشکل ہوگی۔ تو آج سب سے پہلے دیکھو، بزنس میں سب سے ضروری چیز جو ہوتا ہے نا، وہ ہوتے ہیں کسٹمر اور سپلائر ہوتے ہیں۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ہم ایک کسٹمر اور ایک سپلائر کو ایڈ کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہیں جو کہ انوینٹری ہیں، کوئی چیز کوئی پروڈکٹ آپ سیل کرتے ہو تو وہ ہم کس طرح اس میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو بغیر ٹائم ویسٹ کیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، لیکن آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، چینل پر نئے ہو چینل سبسکرائب کر لیجیے اور ساتھ میں بیل آئیکن پر بھی کلک کیجیے تاکہ آپ کو اسی طرح اپڈیٹ ویڈیو بر وقت موصول ہوتے رہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہم اس میں کسٹمر ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہاں پہ یہ جو لسٹ بنی ہوئی ہے، جو لیفٹ سائڈ پہ جو ایک لسٹ ہے، اس میں آپ نے کیا کرنا ہوگا، آپ نے کسٹمر کو سلیکٹ کرنا ہوگا، جیسے کہ یہ ہے کسٹمر۔ اب کسٹمر پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھو نیو کسٹمر، یہ فرسٹ ٹائم پہ لکھا ہوگا، سیکنڈ ٹائم پہ یہاں پہ نیو کسٹمر نہیں لکھا ہوتا، یہاں پہ یہ نیو کسٹمر لکھا ہوتا ہے، آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے۔ جیسے پہلے ہم اس پہ کر دیں گے، دوسرا انٹری کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہم دوسرا بھی ایڈ کر لیں گے۔ تو فار ایگزامپل مان لیجیے ہمارے پاس ایک کسٹمر ہے علی رضا، فار ایگزامپل یہ ایک کسٹمر ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی جو فار ایگزامپل اس کی جو شاپ ہے وہ کہاں پہ، فار ایگزامپل بنو میں ہے، فار ایگزامپل بنو ہمارے پاس، یا میں پشاور لکھ دیتا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ پشاور چونکہ فیمس ہیں، بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ پشاور ایک جگہ ہے، ایک سٹی ہے، بہت خوبصورت سٹی ہے۔ میں یہ آپ کو یہ بھی سجیسٹ کر رہا ہوں کہ اگر آپ پشاور کی بیوٹی کو دیکھنا چاہتے تو یوٹیوب پہ جا کے کوئی ویڈیو دیکھ لیں، بہت خوبصورت شہر ہے، اور اگر ٹائم ملا تو وہ ایک دفعہ چکر بھی لگاتے رہنا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد آتے ہیں کسٹمر کا، اگر آپ کے پاس ای میل ہے تو وہ ای میل آپ لکھ دینا، اگر نہیں ہے تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ باقی رہی بات اویلیبل کریڈٹ، اس کو آپ چھوڑ دیں کیونکہ یہاں پہ آپ کو یہ کنفیوژن بنا دے گی، ٹھیک ہے۔ اب اس پہ سمپل کر دیں کریٹ پہ کلک کر دیا، اب آپ کے پاس ایک کسٹمر ایڈ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس کو اگر آپ ایڈٹ کرنا چاہتے ہو تو یہاں پہ ایڈٹ پہ کلک کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ کوئی نئی اٹیچمنٹ کرنا چاہتے ہو تو اس کو بھی چھوڑ دیں، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک دوسرا کسٹمر ایڈ کرتے ہیں دوستو، دیکھو یہ ایک تو ہم نے ایڈ کر دیا، ٹھیک ہے، دوسرا ایڈ کر لیتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہمارے پاس کیا ہے، احسان ہے، فار ایگزامپل احسان ہے، اور اس کی جو ڈیلیوری ایڈریس ہے وہ ہم نہیں ڈالتے، ٹھیک ہے، بلکہ یہاں پہ اس کا ڈال دیتے ہیں کراچی، فار ایگزامپل کراچی یہاں پہ ڈال دیتے ہیں۔ تو کراچی ڈالنے کے بعد اگر اس بندے کا ای میل ہے آپ کے پاس تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، آگے جائے کریٹ پہ کلک کریں۔ تو دوستو یہ تو ہو گئی ہمارے پاس کسٹمر کریٹ، ٹھیک ہے۔ اس کے اچھا، کسٹمر تو آپ کو پتہ ہوگا، اگر بزنس کرتے ہو تو آپ کو پتہ ہوگا کہ کسٹمر کون سے لوگ ہوتے ہیں۔ کسٹمر وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ لوگوں کو سیل، فار ایگزامپل ایک بندہ آتا ہے آپ سے کوئی چیز خرید لیتا ہے تو وہ آپ کا کسٹمر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آتی ہے بات کہ آپ جو چیزیں خریدتے ہو کہاں سے خریدتے ہو، وہ کون لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں سپلائر، ٹھیک ہے۔ میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وہ لوگ آلریڈی ان چیزوں کو جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سپلائر پہ آتے ہیں، سپلائر یہ ہیں ہمارے پاس، یہ جو لیفٹ سائڈ پہ ہمارے پاس جو رو ہیں، ایک ٹیبل ہے، اس میں ہمارے پاس آتا ہے سپلائر۔ تو یہاں پہ کر لیتے ہیں سپلائی پہ سلیکٹ، سپلائر پہ کلک کر لیتے ہیں، اس کے بعد کیا کرتے ہیں، نیو سپلائر پہ کلک کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہاں پہ لکھتے ہیں فار ایگزامپل خان ٹریڈر، جو بھی نام ہوگا ان کی بزنس کا، یا مطلب اگر بزنس کا پتہ نہیں ہو تو اس بندے کا جس کے ساتھ آپ نے کنٹیکٹ کیا ہوگا، یا مطلب جس بندے سے آپ نے کوئی چیز خرید لو اس کا وزٹنگ کارڈ آپ کے پاس ہوگا، یا مطلب ویسے آپ جو بھی نام لینا چاہتے ہو آپ کی مرضی ہے، لیکن اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ بعد میں آپ کنفیوز نہ ہو کہ یار یہ سپلائر کون سا تھا، ٹھیک ہے، اس سے میں نے کیا خریدا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے یہاں پہ نام لکھ دیا، اس کے بعد جو ایڈریس ہے کہاں پہ، فار ایگزامپل
ایگزامپل یہ جو ہے نا اے فار ایگزامپل، یا مطلب فار ایگزامپل کوئی چائنا لکھ دے، یا مطلب جدھر سے بھی آپ چیزوں کو خرید کے لے آتے ہو اپنے شاپ کے لیے، ٹھیک ہے، یہ لکھ دیا ایڈریس۔ یہ اگر آپ ویسے اسٹریٹ وغیرہ سب کچھ یہاں پہ ڈیٹیل آپ لکھ سکتے ہو، کوئی ایشو نہیں ہے۔ یہ جب آپ سیل انوائس پرچیز انوائس بناتے ہیں تو وہاں پہ یہ بہت خوبصورت نظر آتی ہے، اور ایڈریس مزہ بھی کرتا ہے تفصیل کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اس کے بندے کا اگر آپ کی ای میل ہے آپ کے پاس تو ٹھیک ہے، نہیں ہے کوئی بات نہیں، اس کو جلدی کریٹ کریں، ٹھیک ہے۔ یہ سپلائر ہمارا ہو گیا۔ اب دوسرا سپلائر جو ہے نا یہ ایڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایڈ نیو سپلائر پہ کلک کیا، فار ایگزامپل یہاں پہ ہم لکھے ایس گروپ آف کمپنیز۔ اب جو بھی سپلائر ہوتے ہیں نا وہ اپنے وہی ایڈ کر دینا ہے۔ فار ایگزامپل میں لکھ دیتا ہوں لوکل، جدھر بھی آپ لکھ دیتے ہو، یا مطلب فار ایگزامپل میں یہاں پہ لکی ماروت لکھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر اس کے پاس اب کے پاس ای میل ہے، ٹھیک ہے، نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا، ابھی تو بات ہو گئی سپلائر، اور جو آپ کے پاس کسٹمر اور سپلائر ہم نے ترتیب کے ساتھ ایڈ کیا، اور امید ہے کہ آپ لوگوں نے سیکھا ہوگا کہ ہم کس طرح اس کو سپلائر ایڈ کر سکتے ہیں، اور کس طرح ہم اس میں فار ایگزامپل کسٹمر ایڈ کر سکتے ہیں۔ اچھا دوستو، اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی آئٹم ہے۔ اچھا، ایک بات یاد رکھنا کہ آپ جو بھی چیز اگر آپ کے شاپ میں پڑا ہوا ہے، یا کوئی بھی نیا چیز آپ خرید کے لے آنا چاہتے ہو، تو اس کی آپ نے پراپر انوینٹری کرنی ہوگی۔ پراپر انوینٹری آپ نے یہاں پہ کرنی ہوگی، جو موجود ہے اس کی بھی کرنی ہوگی، اور جو دکان پہ اور شاپ پہ لے آتے ہو اس کی بھی کرنی ہوگی۔ تو انوینٹری کس طرح ہم ایک پروڈکٹ جو ہم سیل کرتے ہیں وہ کس طرح ہم اس میں ایڈ کر سکتے ہیں، تو سمپلی یہاں پہ انوینٹری آئٹم لکھا ہوا ہے، اس پہ سمپل کلک کریں، ٹھیک ہے۔ اس پہ سمپل کلک کریں، یہاں پہ نیو انوینٹری آئٹم پہ کلک کریں۔ تو فار ایگزامپل میں کوئی بھی مثال کے طور پر آپ دیکھ لیں، جو بھی جن چیزوں کا آپ کاروبار کرتے ہو وہ آپ ایڈ کریں۔ میں فار ایگزامپل ایک موبائل، فار ایگزامپل اگر میں موبائل کی کمپنی چلاتا ہوں یا موبائل کی شاپ ہے، تو میں کس طرح موبائل کی انٹری یہاں پہ کر سکتا ہوں۔ تو سب سے پہلے یہاں پہ دیکھا ہوگا آئٹم کوڈ، تو آئٹم کوڈ کا فار ایگزامپل آپ دیکھ لیں، جو بھی آئٹم کوڈ آپ لکھنا چاہتے ہو وہاں پہ سرچ میں پھر یہ آسانی سے آتا تو آسانی سے ہے، لیکن اگر آپ اس کو ایڈ نہیں کرنا چاہتے تو آپ کی مرضی ہے۔ فار ایگزامپل میں موبائل استعمال کرتا ہوں، فار ایگزامپل میں یہ موبائل فون استعمال کرتا ہوں، تو یہ میں نے یہاں پہ کوڈ لکھ دیا 60، اور جو اس کا نام ہے وہ ہے، یہ والا نام ہے اس کا ون پلس 60۔ یہ فار ایگزامپل میں نے لکھ دیا موبائل نیم، یہاں پہ میں نے لکھ دیا موبائل کوڈ۔ یہ اگر آپ نہیں لکھنا چاہتے کوئی ضروری بات نہیں ہے۔ تو فار ایگزامپل یہ موبائل میں نے لیا ہوا ہے 45,000 پہ، فار ایگزامپل، تو یہ جب میں نے 45,000 پہ لیا ہوا ہے تو یہاں پہ آپ نے سیل پرائس کو کچھ نہیں کہنا، ٹھیک ہے، اس کو ویسے ہی رہ دینا ہے، کیونکہ یہ آپ کی جو موبائل ہے یہ فکس ریٹ پہ نہیں جاتی، ٹھیک ہے۔ کسٹمر ہوتے ہیں، کبھی کبھار میوچول انڈرسٹینڈنگ پہ بات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میوچول انڈرسٹینڈنگ پہ بات جب ہوتی ہے تو فکس ریٹ نہیں چلتی پھر، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ آپ نے اس فون کے سے ریلیٹڈ جو بھی ڈیٹیل، وہ فار ایگزامپل میں لکھ دیتا ہوں یہاں پہ، اس کی جو ڈیٹیل ہے فار ایگزامپل ایک واٹ 128، اس کی جو اور ڈیٹیل میں نہیں لکھ سکتا، یہاں پہ آپ کو خود لکھ دیں۔ اب یہ فون جو ہیں یہ ہمارے پاس کتنے پڑے ہیں، فار ایگزامپل 2 پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایوریج کاسٹ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے یہی ریٹ جو یہاں پہ پرچیز انوائس میں آپ نے جتنا ریٹ لکھا ہوا ہے وہی ریٹ آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ وہی ریٹ آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے کر دینا ہے اس کو کریٹ، ٹھیک ہے۔ یہ ایک چیز کی آپ کے پاس کیا ہوگی، انوینٹری ہو گئی۔ اچھا، دوسرا ہم ایڈ کرتے ہیں تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ ہم پراپر انوینٹری اس میں کس طرح کر سکتے ہیں۔ کدھر چلا گیا انوینٹری یہ رہا۔ تو اس پہ کلک کریں، یہاں پہ نیو کلک کریں، یہاں پہ فار ایگزامپل 70 ون پلس
वन। अच्छा, तो यहाँ पे क्या करना है, आपने जस्ट वन प्लस लिख देना है, जैसे कि आपको मैंने बताया इससे पहले की तरह। यहाँ पे इसकी जो प्राइस है डिटेल है वो लिख देना है। इसकी जो प्राइस है फॉर एग्जांपल मुझे नहीं लगता, मुझे यकीन नहीं है कि मुझे कोई आइडिया नहीं है कि इसकी जो प्राइस है वो कितनी होगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 65,000 लिख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास 3 है और इसकी जो प्राइस एवरेज कास्ट है वो मैंने लिख देना है 65,000, ठीक है। अब इसको करने के बाद आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे सिंपली आगे यहाँ पे आपने सिंपली क्रिएट पे क्लिक करना है। अच्छा दोस्तों, ये तो हो गई कस्टमर और सप्लायर और इन्वेंट्री, ठीक है, ये तो ये हो गई। अच्छा दोस्तों, इन चीज़ों को करने के बाद अब हम जाते हैं, जो हमारा डैशबोर्ड होता है उस पर हम जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल किधर चले गए, आई एम सॉरी, समरी पे आते हैं। यहाँ पे देखो समरी पे आते हैं, ठीक है। तो अब देखें हमारा एसेट कितना हो गया, 2,85,000 रुपये हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2,85,000 रुपये क्या है हमारे पास, क्या है, इन्वेंट्री है। अब हम इस पर क्लिक करते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हैं और कितने कितने हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि आपके पास 61 प्लस सेट हैं जिसकी रकम में मतलब 90,000। अब 70 जो है उसकी जो मतलब प्राइस है वो है 195। तो इसके बाद हम आते हैं कि ये 90,000 किस तरह है, तो इस पर आप सिंपली क्लिक करें। इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये व्यू नज़र आ रहा है, तो इस पर क्लिक करें। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये देखो आपके सामने आ गए कि 45,000, मतलब 45,000 मीन्स मतलब 2 हैं हमारे पास ये फ़ोन। तो इस तरह आपको पता चले कि आपके पास कितने चीज़ें पड़े हुए हैं और कितने मतलब स्टॉक पड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हम चेक करना चाहते हैं, ये तो हम बाद में खैर देखेंगे, लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि अगर आप चेक करना चाहते हैं कि मतलब हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो कितना सेल हुआ है और कितना रह गया है, तो आपने जस्ट यहाँ पे रिपोर्ट पे आके रिपोर्ट पे क्लिक करना होगा। रिपोर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ थोड़ा नीचे आके ये सॉफ्टवेयर जो है थोड़ा अपडेट हुआ है। इस वजह से मैं जिन वर्जन को इस्तेमाल कर रहा था वो पहले वाला था, अभी ये थोड़ा अपडेट हुआ है, इस वजह से इसके जो मतलब चीज़ें हैं इधर उधर तब्दील चेंज हो गए हैं। तो यहाँ पे इन्वेंट्री क्वांटिटी समरी, इस पे आप क्लिक करें। तो इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक रिपोर्ट आपने बनानी होगी। एक रिपोर्ट हम बनाते हैं, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम देते हैं नाम इसको फर्स्ट, और जो आज चूँकि आपने जिस डेट से ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना शुरू किया है वही डेट आपने यहाँ पे लिख देना है, और जिस डेट तक आप रिपोर्ट बनाना चाहते हो वो आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐड करना है। तो हमने चूँकि इस सॉफ्टवेयर को आज ही हमने एंट्री की है और आज हम इसकी रिपोर्ट बनाते हैं, तो ये डेट ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। तो इस पे जस्ट क्लिक करने के बाद तो ये आपके पास ही क्या होगी, एक समरी बन गई है। फॉर एग्जांपल आपकी जो फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री क्वांटिटी समरी जो है, तो इस डेट से लेकर इस डेट तक अभी जो इतनी चीज़ें हैं, ओपनिंग बैलेंस 2 हैं और इसके 3 हैं फॉर एग्जांपल, और इसकी जो फॉर एग्जांपल दो रहे मतलब बाकी हैं, और इसमें जो 3 है मतलब 3 ओपनिंग थे और 3 भी रह गए, मतलब टोटल आपके पास कितने हैं, 4-5 चीज़ें हैं। अच्छा, अगर इसके बाद आप देखना चाहते हैं कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो कितने कितने रुपीस का है, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे रिपोर्ट पे क्लिक करें और रिपोर्ट करने के बाद यहाँ पे देखो इन्वेंट्री वैल्यू समरी। तो इसी तरह आपने एक रिपोर्ट बनाना होगा जिसे हम फॉर एग्जांपल फर्स्ट दे दें, क्योंकि वो जो था वो क्वांटिटी वाला था। अभी हम रेट मालूम करना चाहते हैं, कीमत मालूम करना चाहते हैं, तो अब यहाँ पे देखें 60, 90,000 एंड 70, 1,95,000, तो टोटल बनते हैं 2,85,000। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों ने कुछ ना कुछ तो इससे सीखा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इससे मज़ीद खूबसूरत चीज़ें लाएंगे और इस सॉफ्टवेयर को मज़ीद आसान अल्फाजों में आप तक पहुंचाने में कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।